لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جھوم جاؤ حجیو کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے. یعنی مختلف روایتوں میں یہی دیکھا ہے کہ یہاں نظر سے مراد کعبے پر نظر کرنے والوں کے لیے، مگر یہ حدیث جو میں نے پڑھی اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ نظر کرنے والوں کے لیے، اور اس میں حاجی کی تخصیص ہے، حج کرنے والے کی، یعنی جو حج کرنے جاتا ہے اس کے لیے گویا یہ فضیلت ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا. سبحان اللہ. گرمی میں طواف کی بھی کیا شان ہے. ہم لوگ گرمی سے کتراتے ہیں، لیکن گرمی بھی گرمی ہوتی ہے. کل بھی گرمی کی ایک فضیلت میں نے عرض کی تھی، آج ایک اور شدید گرمی میں طواف کی فضیلت سماعت فرمائیے. حضرت علامہ محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت گرمی میں طواف اس طرح کیا، نہ کلام کیا، نہ کسی کو ایذا دی، اور ہر شوط یعنی پھیرے پر استلام کیا، نہ حجر اسود کا استلام کیا، تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ مٹائے جائیں گے، اور 70,000 درجے بلند ہوں گے. انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم گرمی میں بھی طواف کریں گے، انشاءاللہ مدینہ لگا کر طواف کریں گے، خاموش. لیکن طواف میں اچھی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، امر بالمعروف کیا تو اس کی اجازت ہوتی ہے، نیکی کی دعوت دی، جیسے کوئی مسئلہ کسی کو بتایا تو اس کی اجازت ہوتی ہے.
ہاں یہ جو آج کل طواف میں ہمارے حاجی صاحبان یہ جا رہے ہیں نا، یہ ابھی سے نیت کر لیں کہ مسجدین کریمین، مسجد الحرام میں بھی مسجد نبوی شریف میں بھی موبائل فون آف رکھیں گے۔ ہاں یہ نہیں، یہ طواف کرتے ہوئے بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ موبائل فون کی ٹونز بجتی رہتی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک میوزیکل ٹون بجتی ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، میوزیکل ٹون تو یہاں بھی گناہ ہے، جائز نہیں۔ پھر وہ بھی مکہ مکرمہ میں، اور وہ بھی مسجد الحرام میں، اور وہ بھی کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے ہوئے، توبہ توبہ توبہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک گناہ کا وہاں تو لاکھ گناہ ہے۔ تو یہاں بھی توبہ کرنی ہے، میوزیکل ٹون اپنے موبائل فون سے آج اور ابھی بند کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کو الٹرنیٹ ملے گا تو بند کر دیں گے، نہ نہ نہ، اس وقت تک گناہ کی اجازت تھوڑی ملے گی۔ گناہ تو سانس بعد میں لینا ہے، پہلے گناہ کا گلا گھونٹنا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ توبہ میں تاخیر کی بھی اجازت نہیں ہوتی، توبہ بھی کرے، اب توبہ کرے اور ٹون بھی جاری رکھے تو یہ توبہ نہیں ہے نا۔ تو یہ توبہ کی یہ شرائط میں سے کہ اس گناہ کو برا جانے اور اس گناہ کا اعتراف کرے اور اس سے توبہ کرے، سچی نادم ہو، اور ساتھ میں یہ بھی فائنل ذہن بنا لے، عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تب یہ توبہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میوزیکل ٹون آج اور ابھی سے ہمارے حاضرین بھی، ہمارے ناظرین بھی توبہ بھی کر لیں، اس کو خلاص کر دیں، چاہے حج پر جا رہے ہوں چاہے نہ جا رہے ہوں، سب کے لیے مسئلہ ہے کہ بند۔ اور اب رہی سادہ ٹون، تو سادہ ٹون بھی مسجدوں میں، یہاں کی مسجدوں میں بھی نہیں بجنی چاہیے، اس کو بند رکھا کریں، نہ کہ مسجد الحرام میں، نہ کہ طواف میں، نہ کہ مسجد نبوی شریف میں، نہ کہ سنہری جالیوں کے سامنے حاضری میں آپ کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ توبہ توبہ توبہ، نہیں۔ مدینے جانا ہے تو اس طرح جائے کہ جیسے کسی نے کہا، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ ہو کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ ہو کر جاؤں۔ تو ٹھیک ہے، یہ طے ہوا حاجی صاحبان، حاضرین ناظرین، جو حج پر جا رہے ہیں وہ ہمیں اپنی نیتیں بھیجیں کہ اپنی نیتیں کر لی ہیں کہ مسجدین کریمین میں ہم ٹیلی فون کی ٹون بند کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی نیت بھیجیں کہ ہم نے توبہ بھی کر لی ہے، اور اب آئندہ ہمارے فون میں میوزیکل ٹون نہیں بجے گی۔ آپ جلدی جلدی ایس ایم ایس کریں مدنی چینل پر، تو انشاءاللہ مدنی چینل پر ممکن ہوا تو یہ چلا دیں گے، اور اس طرح دوسروں کی بھی ترغیب کا سامان ہوگا۔ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کسی کے مشورے کی بھی اس میں حاجت نہیں ہوتی۔ توبہ 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 توبہ، بس فوراً سے پیشتر توبہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد۔ پاپا بعض اوقات فون آتے ہیں تو اس میں جو بات کرنے والا ہوتا ہے سامنے کی طرف سے، تو وہ مختلف سوالات کرتا ہے، یا فون کے علاوہ بھی لوگ مل جاتے ہیں تو حرم میں دنیاوی بات ہو جاتی ہے پاپا۔ یہ ہوٹل کے متعلق تذکرہ ہو جاتا ہے، کاروان کے متعلق تذکرہ کر دیتے ہیں کہ کاروان طواف نہیں، حرم کے اندر پاپا۔ اچھا، حدود مسجد الحرام شریف۔ جی جی جی، تو آیا کیا اس کی اجازت ہوگی کہ مسجد الحرام میں دنیا کی بات کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھو، مطلقاً مسجدوں کے لیے دنیا کی باتوں کی ممانعت حدیثوں میں موجود ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو، ایک روایت کے مطابق جس طرح چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے، اس طرح نیکیاں یہ مسجد میں دنیا کی باتیں کھا جاتی ہیں۔ یہ بھی مباح باتیں ہیں، جائز باتیں۔ جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے اعمال
عکارت کرے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ ایک حدیث شریف میں کہ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا کہ جب قیامت نزدیک آئے گی تو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے پاس مت بیٹھو، ان کو خدا سے کوئی کام نہیں ہے۔ تو واقعی مسجد الحرام میں، مسجد النبوی شریف میں علی صاحب الصلاۃ والسلام نہ صرف دنیا کی باتیں، مذاق مسخریاں بھی ہوتی ہیں، ہنستے بھی ہیں، قہقہے بھی بلند ہوتے ہیں، ہاں 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 کر کے ہنستے ہیں، چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں ادھر سے ادھر، وہ پھدکتے پھرتے ہیں، اور بہت مطلب یعنی کہ غل غپاڑا ہوتا ہے مسجدین کریمین میں آج کل یہ کرتے ہیں لوگ۔ اور خادمین جو ہوتے ہیں وہاں خدمت کرتے ہیں، وہ صفائی کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں، تو وہ جس انداز سے اللہ کے مہمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ بہت قابل مذمت ہوتا ہے۔ جس طرح حاجیوں کو جھڑکتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ایک دم بھاگتے ہوئے آتے ہیں، حاجی گھبرا جاتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی مار دیا دھکا، اور ان کو وہ کرنی ہوتی ہے۔ اور ایک غیرت مند خادم کا میں نے تذکرہ سنا، بس ایک کا سنا ہے، تو یہ جتنے بھی خادمین حرمین طیبین جاتے ہیں نا، 4 مہینے کے اجارے پہ یہ لوگ جاتے ہیں، بڑے خوش ہو کر جاتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ میں سے کسی کی نیت ہو تو میری ان باتوں پر توجہ کرنا، اور میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ اس خدمت میں میرے کو جیسے کہ خدا کی قسم اگر 1 ارب روپیہ فی گھنٹہ کوئی تنخواہ دے نا کہ مسجدین کریمین میں تم کو یہ خدمت کرنی ہے، میں نہ کروں۔ یہ ایک مبالغہ ہے، مجھے کس نے یہ آفر کرنی ہے؟ یہ شیخ چلی کی بات کر رہا ہوں، انہیں موجودہ جو انداز میں یہ کرتے ہیں نا خدمت، تو ایک مطلب خادم بھرتی ہو کر گیا، اس نے جب یہ انداز دیکھا نا، ابھی کام شروع نہیں کیا ہوگا، اس نے انداز دیکھا تو اس نے بولا مجھے یہ کرنا پڑے گا، بولا ہاں، اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں یہ یہاں اللہ کے گھر میں یہ کروں گا؟ میں نہیں کرتا۔ اب اس پر جو بھی جھاڑ جھڑک ہوئی، وہ ٹس سے مس ہوا ہی نہیں، وہ روتا رہا، یہاں تک کہ اس کو خروج لگا دیا، واپس وطن چلا آیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ ایک غیرت مند خادم کی سنی میں نے، ورنہ وہاں جا کر تقریباً بیچارے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ حرکتیں کرتے ہیں مسجدین کریمین میں کہ الامان والنفیس۔ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں سبز گنبد کے بالکل قریب سائے میں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی میں حاضر تھا۔ ہمیں بارہا ایسا ہوا ہے میرا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبز جالیاں جو ہیں پشت اطہر جہاں پیٹھ مبارک ہے، اس سمت میں بھی بارہا بیٹھا ہوں، اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے پیش نظر، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ کہ مجرم تو جیسے کہ بچہ ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بولوں، بچے کو باپ مارے، چھوٹے بچے کو باپ یوں مارنے کی تڑی دے اور ہاتھ اٹھائے، بچہ بھاگ کر سہم کر کہاں چھپے گا؟ ماں کی پیٹھ کے پیچھے یہ چھپ جائے گا کہ ابو مارتے ہیں، ابو مارتے ہیں۔ تو اس طرح میں بھی کہ بس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت پناہی میں چھپ رہا ہوں، میں مجرم ہوں۔ تو ایک بار اسی طرح میں پشت پناہی میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، مانے نہ مانے مسجد نبوی شریف کی وہ زمین جو تھی وہ لرزنے لگی۔ اچھا، اب میرا یہ ذہن کہ میں تو مطلب کہاں ہوں، میں سرکار کے پاس ہوں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقین مانے مجھے بالکل نہ گھبراہٹ ہوئی، نہ بے قراری، نہ بے چینی، میں تو ٹھیک سنبھل کے بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ لیا کہ لگتا ہے زلزلہ آیا اور ابھی آقا کے قدموں میں اندر اترے، مگر یہ نصیب میں تھا نہیں میرے، وہ زمین تھم گئی۔ اچھا، پھر میں نے غور کیا کہ یہ کیا تھا، تو اس وقت مسجد نبوی شریف کی تعمیرات کا سلسلہ ہو رہا تھا، اور بڑی ہیوی مشینیں چل رہی تھی، تو میرا گمان اس طرف ہی گیا کہ شاید یہ مشینوں کی وجہ سے زمین کانپی ہو مسجد نبوی شریف کی۔ اب اس وجہ سے کانپی ہو تو ہر وقت اس کو کانپنا چاہیے، لیکن وہ اس وقت کانپی تھی۔ اب جو بھی اب اس کا ظاہر ہے کہ ہم قیاس کے گھوڑے جہاں تک دوڑائیں،
کہاں تک دوڑائیں. لیکن یہ ہوا تھا اور مجھے اتنا مطلب اس وقت وہ، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو بے بس ہوں، بول بھی نہیں سکتا ہوں، بولوں گا تو میرے کو لٹکا دیں گے. تو میرے مطلب میرے اس جذبات، میں نے کہا میرے کو اگر یہ خدمت جیسا مل جائے نا، میں سارے پاکستانی جو کام کرتے نا ان کو تو الٹا لٹکا دوں گا کہ میرے وطن کے ہو کر تم آقا کی مسجد میں اتنی ہیوی مشینیں چلا رہے ہو. عاشقان رسول ترک کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ تاریخ پڑھیں آپ. عاشقان رسول ترک جب مسجد نبوی شریف کی تعمیرات کے کام ہوئے نا ان کے دور میں، تو ایک ایک پتھر کو یہ تراشنے کے لیے کہاں تراشتے تھے پتہ ہے؟ مسجد نبوی میں نہیں، مسجد نبوی کے باہر نہیں، مدینے میں نہیں، مدینہ شریف کے باہر جا کر ایک ایک پتھر تراش کے لاتے تھے. یعنی یہاں تک میں نے روایتیں پڑھی ہیں کہ ایسے میرے حفظ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس میں کچھ آگے پیچھے ہو، لیکن مضمون تقریباً یہی ہے کہ کوئی دروازہ زور سے جیسے بند کرے نا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو منع کرنا ثابت ہے کہ اتنا زور سے بھی دروازہ مت بند کرو، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف نہ ہو. یعنی وہاں مطلب یعنی کہ جیسے آواز بلند کرنے کی ممانعت بھی ہے نا، وہ خیر وہ بولنے کی آواز، لیکن یہ کہ ہم جیسے کہ سوئے ہوں اور ہمارے پاس کوئی شور مچا رہا ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزار پر انوار میں حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرمائے، ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، مگر میرے اعلیٰ حضرت پر قربان جاؤں فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی اے میرے محبوب جو میری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن میرا نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ زندہ بھی نہیں ہیں. آپ تو خدا کی قسم زندہ ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں. اے میری آنکھوں سے چھپ کر رہنے والے، یہ ایک انداز ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کا. اور اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے نہیں کہتے، تو حدیثوں میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء حیات ہیں اپنی اپنی قبروں میں، انبیاء زندہ ہیں اپنی اپنی مزاروں میں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ وہاں یہ کس طرح مطلب یعنی کہ ادب کا مقام ہے. ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. یعنی کہ زمین سے لے کر عرش نازک تر، یعنی کہ وہ عرش معلیٰ تک، یہ وہ مقدس جگہ اور وہ ادب گاہ ہے کہ یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء اللہ بھی جب حاضر ہوتے ہیں تو اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری سانس، نفس مانے سانس، ہماری سانس کی آواز بھی نہ نکلنے پائے کہ کہیں ہمارے محبوب کو اس سے تکلیف نہ ہو جائے، تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے. یعنی صحابہ کرام اس طرح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے کہ وہ ہلتے بھی نہیں تھے، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے کہ ہلیں گے تو اڑ جائیں. تو یہ مطلب خادمین ہمارے جا کر وہاں شور شرابے کرتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں، چیزیں اٹھا پٹک زور زور سے پٹکتے ہیں. اچھا، تو ایک تو ہم نے نیت کی کعبہ شریف کو دیکھیں گے
تو درود شریف پڑھیں گے اور اپنی اور پیارے محبوب کی امت کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ دوسری ہم نے نیت کی کہ شدید گرمی میں بھی انشاءاللہ طواف کریں گے۔ ایک تیسری نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بارش میں بھی طواف کریں گے۔ اس کی فضیلت سن لے تاکہ شوق بڑھ جائے اور یہ نیت پکی ہو جائے۔ اللہ توفیق دے، اللہ سعادت بخشے تو ہم برسات میں بھی طواف کریں گے۔ تو حدیث پاک میں جس نے برسات میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے مدینہ کی بابا، بارش ہے یہاں بارش ہو رہی ہے کیا؟ نہیں، مطلب میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسی ہو نا کہ تو وہاں کی بارش نظر نہیں آتی ہے نا، رحمت کی بارش ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ میری مراد تو پانی کی بارش ہے جو ہم دیکھ سکیں ظاہری آنکھوں سے، اور یہاں مراد وہی برسات ہے ظاہر ہے، ورنہ رحمت کی برسات تو وہ تھمتی نہیں ہے، تو ہر وقت رحمت کی جھڑی برستی رہتی ہے۔ اچھا مدنی چلے گے ناظرین کو وہاں بارش کا طواف دکھانا ہے بابا، کیا بات ہے مدینے کی، ہم بھی دیکھیں گے۔ ہم بھی دیکھیں گے، چلے دکھاتے۔ صلو علی الحبیب۔ میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ بارش میں برسات میں طواف تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ آج کل رش بہت ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ آپ کو روایتیں وغیرہ، یہ کتاب عاشقان رسول کی حکایات ماں مکہ مدینے کی زیارات، جو ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ 2-3 دن میں زور لگا رہے ہیں کہ چھپ کے آ جائے، اس میں سے یہ سب روایتیں بیان کر رہا ہوں تقریباً۔ تو بارش کے طواف کرنے والوں کو کچھ مدنی پھول پیش کیے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت کا واقعہ سن لیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 209 پر ہے۔ جب اواخر محرم یعنی محرم الحرام کے آخری دنوں میں بے فضل ہی تعالی صحت ہوئی، وہاں ایک سلطانی حمام ہے، میں اس میں نہ آیا، باہر نکلا ہوں کہ ابر یعنی بادل دیکھا، حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع ہوا۔ مجھے حدیث یاد آئی کہ جو میਂہ یعنی برسات برستے میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ فوراً سنگ اسود شریف کا بوسہ لے کر بارش ہی میں 7 پھیرے طواف کیا، بخار پھر عود کر آیا یعنی واپس آ گیا۔ مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی۔ میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر امید بحمد اللہ تعالی قوی یعنی طاقتور ہے۔ یہ طواف بحمد اللہ تعالی بہت مزے کا تھا۔ بارش کے سبب طائفین یعنی طواف کرنے والوں کی وہ کثرت نہ تھی۔ اس کے تحت مدنی پھول چن لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں حاجیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، مگر آج کل کافی بڑھ چکی ہے، لہذا بارش کے اندر طواف میں ٹھیک ٹھاک ہجوم ہوتا ہے۔ اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں، بے ستریوں کے معاملات، میزاب رحمت
سے حتیم شریف میں نچھاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں، ابھی جو پرنالے سے پانی آپ نے دیکھا کعبہ شریف کی تصویر میں، وہ پانی شریف جو نچھاور ہو رہا تھا، تو میزاب رحمت سے حتیم شریف میں نچھاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں اور والیوں کی لپک جھپک وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر حاجیوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ کہیں مستحب پر عمل کرتے کرتے گناہوں میں نہ جا پڑیں۔ اگر عورتوں سے بدن ٹکرائے بغیر بارش میں طواف ممکن نہ ہو تو تب تو جان بوجھ کر ایسا کرنے والے ثواب کے حقدار ہونے کے بجائے گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، جن دنوں بھیڑ نہ ہو، موقع ملنے پر بارش میں طواف کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ مدینے میں چلوں، مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب، میں بارش میں طواف خانہ کعبہ کروں یا رب، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب آج ہم کو عمرہ کرنا ہے۔ بابا جب مکے پہنچ ہی رہے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ احرام، آپ ہی احرام باندھ کے بیٹھے ہوں۔ لبیک، احرام باندھتے باندھتے باندھنے کا طریقہ بھی تو بتانا تھا۔ جی بابا۔ یہ اپنے دیکھیں تہبند باندھنا عموماً جو پہلی بار جاتے ہیں ان کو آزمائش رہتی ہے، تو اس میں یہ کہ پہلے تو آپ کو گھر میں تہبند باندھ کر، یہ خاص کر تہبند یا پورا ہی احرام باندھ کر چار دیواری کے اندر تھوڑا چلنے پھرنے کی پریکٹس کر لینی ہے، ورنہ کیا ہوگا، آپ ایک دم یعنی کہ وہ اچانک باندھیں گے، پھر چلو بھائی ایئرپورٹ، اب ایئرپورٹ پہ ڈھیلا ہے تو پریشانی، زیادہ ٹائٹ ہے تو پریشانی، کھل گیا تو پریشانی۔ تو اس لیے گھر میں اس کی پریکٹس کر کے جانے میں آگے سفر میں سہولت۔ اب سب کے سامنے اب ایک دم ٹائٹ ہو گیا، سب کے سامنے کھول کر آپ وہ سیٹ کیسے کریں گے؟ ڈھیلا ہو گیا تب بھی سب کے سامنے سیٹ کیسے کریں گے؟ تو کھل ہی گیا تو پھر اور مسائل ہوں گے۔ تو باندھنے کے کئی طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا۔ اب یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اس میں، اور یہاں اس کی گرفت کر لیں، اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں، نیچے کی طرف سے نہیں، پیٹ کی طرف سے۔ یہ تھوڑا پیٹھ والا تھوڑا کم کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ لٹھے کا ہو، تولیے کا بہت گٹھا ہو جائے گا، لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا، لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو، اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی، تو اگر نماز میں قدر مانے ستر چمکتا رہا تو بھی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اس طرح کا کپڑا کہ جس سے ستر چمکے، یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ ہے۔ یہ ہو گیا اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر عادت پڑ جائے گی، شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ اور اوپر کے لیے تولیے کا حصہ جو ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تولیہ، تو یہ وزنی ہوتا ہے، ورنہ ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا، نماز میں اترتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ذرا کم اترے گا نماز میں،
हवा से भी कम उड़ेगा निस्बतन। तो 2 एहराम लेंगे ना तो इस तरह, यानी इस तरह मिलता नहीं, एक तौलिया एक और एक ये, तो 2 लेने होंगे आपको। ज़रूरत तो पड़ती है 2 लेने भी चाहिए, कम से कम 2, ताकि पाकी नापाकी हो गई तो तब्दील कर सके। एक लट्ठे का और एक तौलिए का ले लिया जाए ना? जी हाँ, एक तौलिए का, एक लट्ठे का, तो दोनों के एक एक यानी टुकड़ा जो है पेयर बना लेंगे इसका। हाँ। बिस्मिल्लाह। ये इस तरह रखकर इधर थोड़ा रखा और उल्टे हाथ की तरफ ज़्यादा रखा चादर, और अब ये सीधी तरफ डाल दिया। इसमें यह भी हो सकता है, अभी आपने देख लिया, लेकिन जो हाजी तजर्बाकार हो ना, उससे आपको सीख भी लेना चाहिए प्रैक्टिकल। ये कैसे चलेंगे? आपने कहा इस पर चलना आसान है। अच्छा, अब जितने इस्लामी भाई यहाँ जैसे ना वैसे रहिए, आप स्क्रीन पर देखिएगा, अमीर सुन इंशाल्लाह चल के बताएंगे कि इस तरह एहराम बांधकर चलना कितना आसान है। अच्छा, ज़रूरतन बेल्ट भी बांध सकते हैं। बेल्ट 1000 तरह के आते हैं, तो इसमें रेक्सिन के बेल्ट भी आते हैं। रेक्सिन के बेल्ट उमूमन शहीद हो जाते हैं। तो ये नाइलॉन का या चमड़े का मजबूत होता है, ये नाइलॉन का है। और ये जेब वाला, ये बरसों तक साथ दे सकता है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी समा जाएंगी, ये बेल्ट का काम भी देगा। पासपोर्ट, करेंसी वगैरह इसमें रह सकते हैं, और ज़रूरी कागजात। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। नीचे ये आप देख रहे हैं कि चलना आसान हो जाएगा। आसानी के साथ तवाफ होगा, आसानी के साथ हरम शरीफ की तरफ बाबा के पीछे चलते चलते जाएंगे इंशाअल्लाह।
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا